ہے اس آیت سے پہلے لکھنی ہے اور اس آیت کے بعد لکھنی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوتا ہے اور جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ہے اس کو ترتیب ہی کہتے ہیں۔ شروع میں صحابہ کرام جو ہے وہ اس کے ساتھ حواسی بھی اٹھا کرتے تھے، اگرچہ دنیا میں کاغذ کا وجود آ چکا تھا، چائنا میں پیپر دریافت ہو چکا تھا۔ پیپر دراصل ایک درخت کا نام ہے پیپیرس، پیپیرس کی چھال کو پیپر کہتے ہیں۔ وہ درخت ایسا ہے کہ آپ اس کو ایک کٹ لگائیں، تقریباً 1 فٹ لمبا لگا لیں اور 10 پیروں لگا لیں اور کٹ 2 انچ گہرا لگا لیں، تو کٹ جب آپ نکالیں گے درخت کی چھال کو وہ آپ ہاتھ ایسا ہو گئی پیپیرس کہتے ہیں۔ چائنا میں وہ وجود میں آ چکا تھا لیکن دنیا میں اس کا تعارف نہیں تھا۔ مکہ میں جو قرآن مجید ہے وہ جانوروں کے چمڑے پہ، اونٹ کے شانے کی ہڈی کی اور کھجور کی چھال وغیرہ پہ لکھا گیا، اور شاید پتھر کسیوں کے پہ بھی لکھا گیا ہو۔ پتھر کسیوں کے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پتھریاں کاٹ دی گئی تھی، وہ بھی آپ کے لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی 10 آثار میں سے وہ مشہور ہے، جو خوبصورت دیکھنے کے لیے تھے۔ تو مکہ میں قرآن مجید میں دیکھنے کے لیے پڑھے تھے۔ عام ترین بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ صحابہ کرام کو لکھوانے کے بعد آپ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وہ درست فرماتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بات کم ہوگی، یہ زیادہ ہوگی، اس کی ایسی کر دو، اس کی ایسی کر دو۔ وہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 طرح سے کیا، تحریر اور قراءت ساتھ ساتھ۔ یہ قرآن ایسے ہی چلا، تحریر اور قراءت ساتھ ساتھ۔ صحابہ نے تابعین کو پڑھایا قرآن مجید لکھا ہوا بھی دیا اور خود بھی لا کے ان کو پڑھنا سکھایا کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم تک جو ہے یہ دونوں صورتوں میں پہنچائیں گے، تحریر اور قراءت ساتھ ساتھ۔ اس کی آواز بھی، اس پہ بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ علامہ اقبال کو ایک انگریز آفیسر تھا، وہ ایک علامہ اقبال اسی نے دوسرے کا علامہ صاحب قرآن مجید آخر کی کنسرٹ کی شکل میں نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا الفاظ کی نازل ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کی جو ہے ایسے باتیں کرتے ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا جب میرے اوپر پوری پوری نظر نازل ہو سکتی ہے میں اس کی قرآن نازل پوری ہو سکتی ہے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے بتاتے تھے کہ ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اتنا حضور کو سناتے تھے اور حضور سے سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رکھا تھا کہ شب کی نماز کے بعد اور ذکر کی نماز سے پہلے قرآن مجید کو نماز میں پڑھا دے۔ اس میں بھی احناف اور اہل حدیث میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ کہتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں، نماز الگ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں حدیث کی نماز میں دراصل تراویح کی نماز ہے۔ اور یہ دونوں اختلاف میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی بھی اختلاف کی بات کی رکھتی ہے کہ نماز عشاء کی نماز کے بعد اور ذکر کی نماز سے پہلے واضح رہے کہ ذکر کی نماز پڑھنا نماز آج عشاء کے ساتھ کی ہے تو 8 رکعت ہے تراویح یا 20 رکعت ہے، یہ پوری 10 کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے کسی بھی تعداد کا آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اس میں آپ نے صحابہ کرام کو پڑھنے لگے اور یہ پڑھنا بھی ایسے تھا کہ ایک دفعہ سے نماز کے فوراً بعد آپ نے پڑھایا، ایک دفعہ آدھی رات کو پڑھایا، ایک دفعہ آپ تاریخ پڑھایا۔ جو صحابہ کرام میں جو حفاظ ہوتے وہ آگے کھڑے ہو جاتے، جو حفاظ نہ ہوتے وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے، جو حد اتنا ہو جاتا صحابہ کی حیثیت سے۔ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ قرآن مجید سناتے اور اس کو یاد کرتے اور واضح رہے حدیث کے بارے میں اہتمام کیا گیا۔ شروع میں
صحابہ کرام حدیث میں لکھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں لا تقتلونی غیر القرآن من کتب فلیمحو ان سے قرآن تلاوت کی تعلق کو کسی نے لکھا وہ مٹا دے حدیث میں بلا حرج بیان کرو اس کی حاضر میں یہ حدیث میں حلال کے بیان کیے ہوئے ہیں حدیث کو کسی سے بدل سنت کا جو بیان کرو اس کی حاضر میں من طلب علیہ متعمدًا فهو مخرج اس نے جان بوجھ کے جو ظلم کی وقت میں کرنے کا ارادہ کر لیا اس کے بعد قرآن میں جب قرآن حدیث کی صحابت پر چل گیا آپ نے حدیث میں بہرحال کچھ صحابی کے ہاتھ دو آیت لگی انہوں نے اس کو الیکٹ کیا جو ان کو مقابلہ انہوں نے کیا لیکن ایک بات واضح رہی کہ صحابہ کرام آیات کو یاد ایک خاص ترتیب سے کرتے تھے جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے تھے کسی صحابی کو پورا قرآن یاد تھا کسی کو آدھا قرآن یاد تھا کسی کو تھوڑا یاد تھا اس کی تعداد کا میں اندازہ اس کا بتا سکتا ہوں جب قرآن جمع کرنے کا ضرورت محسوس کی اب ایک گھر میں 700 حفاظ قرآن جمع میں تشریف ہو گئے تھے اور وہ 700 وہ حفاظ کے روپ میں سارے کا سارا قرآن یاد تھا اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ہے جب سبت احرف آج تک کا سبھی اعلان علماء سے کہ سبت احرف یہ مثال کو کیا مراد ہے قال اس کے بھی کافی بحثیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو اپنی جو ہے زبان اور انداز کرنے کی اجازت دے رکھی مثال کے طور پہ ابھی آپ اگر اردو اور پنجابی کی بات تو یہ اردو اور پنجابی کے الفاظ ہر علاقے کے الگ الگ ہے اسی طرح عربی کی بات اگر میں مثال دینا شروع کر دوں یا کا نابود یا کا نستعین یا کا نابود یا کا نستعین یا کا نابود ویا کا نستعین یہ تین قراتیں ہیں جو الگ الگ قبائل کی ہیں بعض قبائل حتیٰ عین کے ساتھ بعض قبائل اسلام یعنی اسلام لانے کو اسلم نہ پڑھتے ہوئے عین کے ساتھ سب کو اپنی قرآن پورا کرنے کی بھی اجازت تھی جہاں معقول رکھتے کی بھی اجازت تھی وہ قرآن مجید ایک شکل میں محفوظ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جن صحابہ کو یاد تھا ان کے سینوں میں محفوظ تھا فوراً جنگ زمامہ میں جو کچھ ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق نے جیسے راضی کیا انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے راضی کیا وہ سب لوگوں کو معلوم ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی کے فیصلے تھے لیکن انہوں نے پورا اس قلعہ جو جتنا جمع کیا اور اس میں ساری قرآتیں میں نے جمع کر وہ قرآن صدیق اکبر کے پاس رہا اور صدیق اکبر کے پاس ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ام المؤمنین حفصہ کے پاس ہے یہ اس کو کہتے ہیں تحریر قرآن کے دو ادوار تین ادوار ہیں ٹوٹل اور مکی جیسا کہ ابھی میں نے آج کیا ہے دور صدیقی یعنی وقت صدیق نے قرآن کو ایک کتاب میں لکھوا دیا ایک کتاب میں ایک جگہ لکھوانا ہے تو وہ تصدیق کا کارنامہ ہے ورنہ ایک کتاب میں واضح رہے ایک جگہ کافی صحابہ کو یاد تھا الحمد للہ تو لکھنے کی کیا شرائط ہوتی ہے اور ان شرائط میں صورت توبہ کی جو آیات ہیں ان میں کیا ضرورت پڑتی جو بھی واقعہ شرط یہ تھی کہ قرآن اور حفظ تحریر اور حفظ یہ دونوں صورتوں کے جو آیت آئے گی اس کو قبول کیا جائے گا اور کم از کم دو تحریریں اور کم از کم دو ہے اس سے کم قبول نہیں کیا جائے گا توبہ کی آیات جو کافی صحابہ کو یاد تھی لیکن ایک مقام پہ وہ تحریری صورت میں ملی وہ حضرت حذیفہ سماجی کے پاس اور ان سے وہ تحریری شکل میں نہیں ملی ایک پریشانی پیدا ہوگی کہ آیات ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں لیکن وہ معیار حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ سنایا یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ میری معلومات کے مطابق ہے کہ میری ہو سکتی ہے آپ لوگ تحقیق کیجیے اپنی اور میری بات لینا آپ تحقیق کر سکتے ہیں اگر بات غلط ہو جائے تو آپ بتا سکتے ہیں میں تحقیق کے بعد اپنی بات کی زور دوں گا کہ آپ اپنی بات
واپس لے لوں گا، یہ آپ کی اصول ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک یہودی نے دیکھا تھا وہ پیچھے چلا گیا، ایک صحابی حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سے کوئی شرارت نہ کرے، وہ پیچھے پیچھے چل یہودی نے جا کے پکڑ لیا، آپ نے میرا قرضہ مجھے واپس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے آپ کو واپس کر دیا، یہودی نے چلو قرضہ لینے کا تو آپ نے اشارہ کر دیا ہے، واپس کیا کو واپس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس فیصلے یا کوئی ہماری بولتے تجارت میں لگنے بولتے آپ نے قرضہ واپس کر دیا، اور وہ جو پاس آ گیا، آپ فرمایا کیسے تمہیں دوائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ کی بات ہے، اور وہ بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد دوائی پوچھتے تو برابر قرار دیا، آیات کیا گیا، یہ قرآن مجید میں 314 کیا گیا، اللہ کے پاس اللہ بھارت برس کی بات کی حضرت خان کا دور آیا پڑا جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ قرآن مجید پنجابی میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے پٹھان بھی اور ہمارے شریف میں اکثریت کو تو قرآن نہیں پتہ ہوا تو وہ بھی زیادہ عثمان رضی اللہ سر آپ تعالیٰ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، سر آپ کی آواز اللہ تعالیٰ عنہ حضرت افشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن ہوا اور اس کو لکھوایا، اس کی 7 یا 10 کاپیاں تیار کرے، یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو اختلاف روایت یاد ہونی چاہیے، افشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپیاں میں واپس کریں، 10 کاپیاں میں سے 1 کاپی آپ کے پاس ہے، باقی کاپیاں مختلف صوبوں میں گئی، آپ کے پاس سے مراد مدینہ میں، اور پھر ایک کاپی جو ہے نا وہ مکہ چلی گئی، ایک وہ کوفہ چلی گئی، ایک بصرہ چلی گئی، ایک بغداد چلی گئی، ایک شام چلی گئی، تو یہ 6 صوبے بن گئے، بہرحال 7 یا 10 صوبوں میں مدینہ سے ایک ایک کاپی چلی، اور تمام صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ اپنی کاپی اس کے ساتھ میچ کر دیں، دوسرے ملک کے ساتھ وہ بدل جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مشکل الفاظ اور کنورسیشن وہ بھی بڑی مزیدار ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان سے عرض کیا کہ آپ کو غزوہ بدر میں بھی جیتے، غزوہ احد میں بھی آپ خاک پڑے ہوئے تھے، اور جگہ موقع پہ بھی آپ موجود تھے، آپ میرے ساتھ سخت لیکن بات کریں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں موقع آیا جو کہ آپ کے ساتھ اور میرے لیے میں ان کی بیٹی کی خدمت کر رہا تھا، جو عثمان کی ضرورت اور غزوہ بدر کے مالک غنیمت کا شریک کیا تھا، اور غزوہ بدر شریف قرار دیا کرتے تھے، وہ غزوہ بدر کی صورت ہے کہ میرا یہ سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شریک سکتے تھے، صحابہ کرام کے جو ہے نا وہ درجات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی میں بتا دوں گا، وہ درجات میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اور صحابہ کرام میں جو کم تر درجہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں کرتے بعد اسلام لائے تھے، تو بعض لوگ 13 درجات، بعض لوگ 7 درجات، بعض لوگ اور اس سے کم بھی درجات بتاتے ہیں۔ پہلا یہ جو میں نے بتایا یہ جو میں نے بتایا وکیل صاحب کا کتابوں کے بارے میں بھی اور اپنے طبقات میں پورا کی بات کی ہے، یہ محمد بن عمر الواقعی کی کتاب ہے، محمد بن سعد جو محمد بن عمر الواقعی کے شاگرد ہیں، محمد بن سعد کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ہے کہ آدھی روایت محمد بن عمر الواقعی سے محمد بن عمر الواقعی نے کا وجہ کر کے رہا، لیکن پھر بھی توقعات کے ساتھ بہت زیادہ اس کی وجہ بات کی ہے، تو غزوہ احد میں جو بھی صحابہ کرام حق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے
تب آگے جو حلم اعلان کر معاف کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو اعلانیہ معافی ہے وہ کسی بھی امتحان میں کیا نہیں سکتی زیادہ اور صلح حدیبیہ کو کوئی بھی مطلب صلح حدیبیہ کی دنیا کی مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبینہ شہادت یاد کی گئی بعد میں ہمارا ادھر گیا تھا ایمان کی طور پر قرآن مجید جو ہے نا اس کو عام معاوضے سے بھیج دیا گیا اور جو رشتہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فرمان بھی حاصل نہیں تھا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان بھی حاصل نہیں وہ قربانیاں اور یہ رشتہ بازی یا کوئی کمیونٹی کا اور یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی حصہ تھا اپنی شہادت کے وقت کو پڑھ رہے تھے اور ان کے پڑھ گئے تھے نائلہ کہا جاتا ہے کہ عثمان نے ابھی اپنے تعلیم کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ میں نے یہ سنا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں ہے وہ قرآن مجید جو ہے آج کل 5 تک ہے وہاں پہ لانے مشکلانہ اس کے بعد یہ قرآن مجید سے بات کر رہے ہیں اس کی ساری قرآتیں جو ہے اس میں جمع کر دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عراق اور سر جی وفاق اور وفاق جو راج سر سر ذرا آواز میں مسئلہ ہے، اگر مائک ہے تو اس کو قریب کریں، آواز کلیئر نہیں ہے سر۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ اب میری آواز کیسی آ رہی ہے؟ جی سر اب کلیئر ہے اس وقت، اور اگر کوئی پنکھا وغیرہ چل رہا ہے تو سر تھوڑا سا مجھے ایسے لگ رہا ہے سر میں پنکھا بھی آف کر اس میں نقطے اور اعراب نہیں تھے بعد نقطے اور اعراب جو ہے عام مشہور بات یہ ایک جاج یوسف نے لگوائے تھے، لیکن میں نے جو قرآن مجید کی تزیین و آرائش پڑھی ہے اس میں اعراب اور نقطے جو ہیں وہ ان میں کہیں حجاج بن یوسف کا نام مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کام شروع ہو گیا تھا اور یہ صدیوں پہ محیط کام ہے اور یہ کام زیادہ تر جو ہے وہ عجمیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد قرآن مجید کے حلقہ ہے دروس جو ہے وہ قائم کیے گئے اور قرآن مجید اس طرح نسل در نسل متواتر انداز میں ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہود و نصارہ کے محققین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ جس بات کا وہ شک کرتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں وہ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حضور نے خود گھڑ لیا نعوذ باللہ، لیکن حضور نے ہمیں یہی قرآن دیے، اس بات کا بہرحال وہ اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو جو سمجھانا ہے اس کے لیے علوم القرآن، تاریخ قرآن، تاریخ تفسیر، اصول تفسیر، اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی تفسیر جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، جس کو عام طور پہ قابل تعریف یا قابل اعتماد تفسیر نہیں مانا جاتا۔ پھر اس میں جو ہے نا تفسیر کے لیے اصول تفسیر کے لیے اگر آپ شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھیں الفوظ الکبیر جو فارسی زبان میں ہے اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، اس میں جو علوم خمسہ ہے مثلا علم الاحکام ہے اور علم المحاسمہ ہے اور علم تذکیر بے اعلیٰ اللہ، علم تذکیر بے ایام اللہ اور علم تذکیر بالموت و ما بعد، یہ علوم ہے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے جو ناسخ و منسوخ کی بحث کی ہے، ناسخ و منسوخ میں بھی کافی اختلاف ہے، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔
ابو راغب اصفہانی جو ہے وہ 500 آیات تک چلے گئے تھے کہ 500 آیات قرآن کی منسوخ ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو قول منقول ہے کہ وہ 20 آیات کو جو ہے نا وہ منسوخ مانتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک 21 آیات منسوخ ہے، اور 21 میں سے بھی 2 سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور 19 آیات کو انہوں نے منسوخ قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 19 آیات میں سے ایک آیت پہ بحث کی ہے اور 5 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے، اور ڈاکٹر شبیہ صالح جو ہے وہ قرآن مجید کی 10 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ البتہ جو ابو راغب اصفہانی کی میں نے بات کی ہے، وہ جو 500 آیات منسوخ بتاتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناسخ آیات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ 21 آیات جن کو منسوخ قرار دیتے ہیں، 21 آیات کی نشاندہی کرتے ہیں، 21 یا 19 دونوں صورتوں میں، اور ان کی ناسخ آیات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر اسقلانی کی منسوخ کردہ آیات میں سے ایک پر بحث کرتے ہیں اور ان کو غیر منسوخ قرار دیتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 5 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں اور ان کی ناسخ آیات بھی بتاتے ہیں۔ یہ الفوظ الکبیر میں درج ہے۔ ڈاکٹر شبیہ صالح اپنی پوری بحث میں آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں، لیکن 10 آیات نہیں بتاتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باعث کی ذمہ داری ہے کہ 10 آیات کو ڈھونڈے۔ ایک اور محقق شخصیت ہے ڈاکٹر شمس البصر صاحب سرگودا یونیورسٹی سے، جو ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، ہر آیت کا حکم جو ہے وہ اپنے کے مطابق ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا حوالہ دیتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی والدہ سکھ تھی، اور انہوں نے اپنی والدہ کے معاملے میں وصیت کی تھی، اور ان کے ترکے میں سے ان کی والدہ کو ترکہ ملا تھا۔ وہ وصیت کرتے وقت خود فرماتے ہیں کہ یہ جو وصیت آیت ہے کہ ان ترک خیر الوصیت، مجھے آیت سے یاد نہیں ہے کہ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیت فللوالدین والاقربین۔ اللہ مجھے معاف کرے، یہ آیت جو فاضل کرام بیٹھے ہیں وہ اس کو دہرا لے کر مجھے سے دیکھ لے کہ کسی کو موت آئے اور وہ ترکہ چھوڑے تو والدین کے لیے اور اقربا کے لیے وصیت کرے، اور اس کے بعد جو اس کی ناسخ آیت قرار دی جاتی ہے وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ وصیت کرتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا احسان ہے۔ وہ وصیت جو ہے نا وہ منسوخ کر دی گئی کہ والدین اور وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو آیت میں تو یہ ہے کہ وہ مطلب والدین کے لیے وصیت نہیں ہے، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اگر والدین وارث نہ ہوں تو ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو ان کی والدہ چونکہ سکھ تھی، وہ وارث نہیں تھی، ان کے حق میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے وصیت کی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت سے سہارا لیا ہے، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو شاید مجھے رہنمائی نہ ملتی۔ تو علوم القرآن کے بارے میں الفوظ الکبیر کے علاوہ ڈاکٹر شبیہ صالح کی کتاب بھی میں نے بتائی ہے، اور مولانا غور رحمان کی کتاب علوم القرآن بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر باقر خاقانی کی کتاب جو علوم القرآن ہے وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور حسین الذہبی کی جو کتاب ہے تاریخ التفسیر والمفسرون، اس کا ترجمہ جو ہے تاریخ تفسیر و مفسرین، وہ تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ فرض عین سمجھے اس کتاب کو ضرور خریدے۔ اس میں پھر تفسیر کی اقسام بیان کی گئی ہے، تفسیر بالرائے اور تفسیر بالماثور۔ معثور جو ہے اثر سے ہے، اثر صحابہ کرام کی گفتگو کو بھی اثر کہتے ہیں، تابعین کی گفتگو کو بھی اثر کہتے ہیں، اور حدیث کو بھی اثر کہتے ہیں۔ محدثین جو نسبت کے لحاظ سے حدیث کی اقسام بتاتے ہیں وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ حدیث مرفوع جو ہے وہ حدیث ہے جو اپنی رفت کے لحاظ سے بلند ترین ہے، حدیث قدسی کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ حدیث مرفوع سے مراد ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ، عام طور پہ جو اس کی تعریف ہے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ پھر تحقیق میں جاتے ہیں حضور کے قول، فعل اور تقریر کے ساتھ احوال اور اوصاف کو بھی حدیث میں شامل کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک صحابہ کے قول اور فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور بہت قلیل محدثین کے نزدیک تابعین کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تابعین کا قول حدیث ہے یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن تابعین کا فعل اور تقریر حدیث میں نہیں آتا۔ صحابہ کرام کا قول اور فعل جو ہے نا اکثر محدثین کے نزدیک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام کی تقریر حدیث کے زمرے میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر
احوال اور اوصاف حدیث میں آتے ہیں۔ تو نسبت کے لحاظ سے جو حدیث شام ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حدیث قدسی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو حضور کی زبان سے بیان ہونے کا قرآن مجید میں تحریر نہ ہوں ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور حدیث مرفوع کہتے ہیں جو حضور سے منسوب ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول فعل اور تقریر کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ صحابہ کے قول اور فعل کو حدیث موقوف کہتے ہیں، جبکہ تابعین کے قول کو حدیث مقطوع کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو بال اثر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ قرآن مجید، سنت اور حدیث کی ساری اقسام، ان سے جو تفسیر اس کو منقول بھی کہتے ہیں، تفسیر معصور بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی تفسیر 100% معصور نہیں ہوتی، لیکن تفسیر بالمعصور اس کو کہتے ہیں جس میں اثر زیادہ ہو، رائے کم ہو۔ اسی طرح کوئی بھی تفسیر جو ہے نا وہ 100% تفسیر بالرائے نہیں ہوتی، عام طور پہ تفسیر بالرائے اس کو کہتے ہیں جو جس میں رائے زیادہ ہو اور اثر اس میں کم ہو۔ اور اگر اس کی مثالیں دی جائیں تو آپ کے پاس مثالیں بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ پھر اختلاف ہوتا ہے کہ ہر مسلک جو ہے تفسیر بالمعصور جو ان میں تو ابن جریر طبری سب سے پہلی تفسیر ہے، لیکن اس میں جو دی گئی روایات ہیں ان میں ذوف بہت زیادہ ہے۔ تفسیر کے زمرے میں بھی بخاری، مسلم اور حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کا ایک کتاب تفسیر ہوتا ہے، کتاب التفسیر، اس میں دی گئی تفسیر جو وہ مستند تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ یہ حدیث کی کتاب بھی میں سمجھاتا چلوں، اردو میں جو چیز کتاب ہوتی ہے اس کو انگریزی میں بک کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں تالیف کہتے ہیں۔ اردو میں ہم جس چیز کو چیپٹر کہتے ہیں، حدیث کی زبان میں اس چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ مثلا بخاری ایک تالیف ہے، اس کو عربی میں تالیف کہہ لیں، انگریزی میں بک کہہ لیں، اور اس کو عربی میں تالیف اور اردو میں آپ اس کو بیشک کتاب کہہ لیں۔ تو اس کے اندر جو چیپٹرز ہیں ان کو کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت وغیرہ کہیں گے۔ بہرحال ان میں کتاب التفسیر جو ہوتا ہے وہ مستند ہے۔ ہر کتاب میں پھر عنوانات ہوتے ہیں جن کو عربی میں باب کہتے ہیں، باب کے اندر پھر احادیث ہوتی ہے۔ تو یہ تفسیر بالمعصور ہوگی۔ اور تفسیر بالرائے کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، تفسیر بالرائے المذموم اور تفسیر بالرائے المحمود۔ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ امیدوار خاص طور پہ احتیاط کریں۔ جو انٹرویو پینل بیٹھا ہوتا ہے اس میں لازمی بات ہے بیٹھنے والے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مکتب فکر ہوتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ وہ بریلوی بھی ہو سکتا ہے، وہ دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، وہ اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے، وہ جماعت اسلامی کا فرد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چار قسم کے ذہن وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو ہر بندہ یا تو اپنی سوچ کے مطابق سننا چاہتا ہے رائے، یا پھر کم از کم اپنے خلاف نہیں سننا چاہتا۔ اس لیے مسئلہ کی اختلاف اور سوچ سے بالاتر ہو کے وہاں جواب دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جب تفسیر بالرائے المذموم کی بات ہو تو اس میں بلا خوف و خطر سر سید احمد خان کی تفسیر کا حوالہ دے دیں، اور جو قادیانی کی تفسیر ہے، مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر ہے، اس کی مثال دے دیں، اور جو خطیب صاحب نے اگلے دن بتائی تھی غلام محمد پرویز کی، تو یہ بالاتفاق یعنی تفسیر بالرائے المذموم ہے۔ بالاتفاق اس کو اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو امت جس بات پہ جمع ہو جائے اس بات کو حدیث کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بات کی بیک پہ حدیث ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہ ہوگی۔ تو بس اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا نبی ہونا اور کافر و مرتد ہونا یہ حدیث ہے، کیونکہ امت اس پہ جمع ہے، اور حضور نے کہہ دیا کہ امت میری جو ہے نا گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہی صورتحال ہے۔ امت سے مراد میں اور آپ لوگ نہیں ہوتے، جو اہم مسالک ہیں امت مسلمہ کے، ان مسالک کے جو علماء ہیں جس بات پہ جمع ہو جائے اس پہ امت کا اجماع سمجھا جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کی تفسیر بالرائے المذموم ہونے پہ، اور باقی جو تفاسیر کا میں نے ذکر کیا ان کے مضموم ہونے پہ امت کا اتفاق ہے، ان کو آپ آرام سے مضموم کہہ سکتے ہیں۔ اور انٹرویو پینل میں آپ کسی مکتب فکر کی تفسیر کو تفسیر بالرائے المذموم نہیں کہہ سکتے۔ اگر تفسیر بالرائے کی بات ہے کہ کوئی مثال دیں، تو ہمارے یہاں جو برصغیر پاک ہند میں اردو زبان میں لکھی جانے والی تقریباً وہ ساری کی ساری تفسیر بالرائے ہے، کیونکہ ان کو رائے ان میں زیادہ ہے۔ یہ ضیاء القرآن
پیر کرم شاہ الازہری کی ہے، اور تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی کی ہے، اور معرف القرآن مفتی شفیع کی ہے، مولانا محمد ادریس قادری کی ہے، اسی طرح مولانا ثناء اللہ پانی پتی کی، اور تفسیر مظہری بھی ہے، اور بھی اس قسم کی کتابیں ہیں۔ بعد 7ویں صدی ہجری میں یا 8ویں صدی ہجری میں جو تفسیر ابن کثیر لکھی گئی، اس میں زیادہ تر اثر ہے، اور اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں، اور اس کی استنادی حیثیت جو ہے نا اس کو عام طور پہ امت مسلمہ میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے نا تفسیری مکاتب فکر ہوتے ہیں۔ تفسیری مکاتب فکر میں کافی ساری تفسیر کی اقسام ہے، آپ تاریخ تفسیر و مفسرین میں پڑھیں گے، ان میں کچھ فقہی تفاسیر آ جاتی ہیں۔ فقہی تفاسیر میں حنفی مکتب فکر میں ابو بکر الجساس محمد بن ابو بکر الجساس ہیں غالباً، یہ چون اساس تھے، ان کی تفسیر جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور حنفی مکتب فکر پہ یہ اتھارٹی تفسیر ہے۔ اسی طرح ابن العربی کی جو تفسیر ہے، اچھا ابن العربی اور ابن عربی میں بھی فرق ہے، یہ بھی واضح ہے۔ یہ جو ڈرامہ ارطغرل میں آتے ہیں یہ صوفی ہیں، اس کو کہتے ہیں ابن عربی الف لام کے بغیر، تو جو فقی ہیں ان کو کہتے ہیں ابن العربی، یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی فقی تفاسیر ہیں، اس کے علاوہ کچھ صوفی مکتب فکر کی تفاسیر ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ مسلکی تفاسیر ہے، کچھ آپ جو سمجھیں کہ سائنسی حوالے سے تفاسیر ہے، کچھ فلسفیانہ انداز میں تفاسیر ہے، کچھ تفاسیر کلامی تفاسیر ہے۔ یہ جو جار اللہ ہے ابو القاسم زمخشری کی جو تفسیر ہے یہ کلامی تفسیر ہے، اور یہ عربی زبان پہ تفسیر جو ہے اتھارٹی سمجھی جاتی ہے۔ تو ان مختلف جو مکاتب فکر اور مختلف الخیال جو تفاسیر ہیں اور مختلف فیلڈ سے لکھی جانے والی تفاسیر ہیں، ان کی جو تفاسیر میں کافی اہمیت ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو فی الفور میرے ذہن میں تھی، تو یہ آپ لوگ نوٹ فرما لیں۔ چلو آپ لوگوں نے ریکارڈ کر لیا تو بہت اچھا ہوا۔ اس کے بعد آپ سوال و جواب کا سیشن شروع کریں یا اپنی گفتگو شروع کریں۔